بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ بالآخر حکومت نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے لیا ہے سی پیک کے بابت، کیونکہ سی پیک پاکستان کے لیے اب آنے والے دنوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ رہا ہے، اور حکومت کا یہ اقدام، یہ ڈیسیجن امید ہے کہ سی پیک کے موسٹلی چیزوں کو چینج کر کے رکھ دے گا اور بہت زیادہ سپیڈ اپ ہو جائے گا۔ اس پہ میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ مختلف انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہے وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو جو لائک کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں آتی تو ڈس لائک کرنا بھی آپ لوگوں کی مرضی۔ میں بات کر رہا تھا سی پیک کی۔ حکومت پاکستان، جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے موجودہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں، تو اس حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو سی پیک کے لیے چیئرمین کی جو سیٹ ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو دینے کا ڈیسیجن ہوا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب اس سے پہلے کور کمانڈر جیسے اہم ترین عہدے پہ بھی رہ چکے ہیں، اور پہلے DGISPR جیسا انتہائی اہم ترین عہدہ بھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس تھا۔ ویسے تو موسٹلی جو پاکستان میں آرمی جرنیل ہوتے ہیں، ضروری بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جرنیل کی سیٹ تک پہنچتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ قابلیت ہوتی ہے، لیکن جرنیلز میں بھی کچھ جرنیلز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کارکردگی لاجواب ہوتی ہے۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بھی جو آرمی کے لیے گراں قدر خدمات ہے وہ کس سے ڈکے چھپے نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ حکومت نے جو ڈیسیجن لیا ہے تو وہ خسرو بختیار صاحب، پلاننگ کی جو منسٹری ہے، خسرو بختیار صاحب کو ہٹا کر اس کو دوسری منسٹری دے دی گئی ہے، اور اس کی جگہ پہ اسد عمر صاحب کو لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسد عمر صاحب کے پاس منسٹری تھی، لیکن IMF کے ساتھ جن شرائط پہ ایگریمنٹ اس ٹائم پہ ہونے والا تھا، اور جو کنڈیشن ورلڈ بینک والے رکھ رہے تھے، تو وہ جو مختلف پوائنٹس تھے اس پہ اسد عمر صاحب ایگری نہیں تھے، کیونکہ اسد عمر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کو جھکانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے۔ وہ اپنے کنڈیشنز پہ ڈیل کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ان لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو مجبوراً اس ٹائم پہ اسد عمر صاحب کو منسٹری چھوڑنی پڑی، اور اب سی پیک کی وجہ سے، تاکہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو مزید سپیڈ اپ کر دے، خسرو بختیار صاحب کی موجودگی میں سی پیک کے کچھ چیزیں کافی سلو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا کہ خسرو بختیار صاحب کو ہٹا کر اسد عمر صاحب کو لایا جائے۔ ابھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج کے کچھ نیوز پیپرز میں ایک نیوز چھپی ہے، اور ایک بریکنگ نیوز کے طور پر ان لوگوں نے اس کو چھاپا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہ اسپیشلی 2 نیوز پیپرز ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ کوئی سا بھی ایسی کوئی خبر ہو جو پاکستان کے اگینسٹ جانے والی ہو، تو یہ لوگ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے اور مین ہیڈنگ کے طور پر اس خبر کو چھاپتے ہیں۔ ایک ڈان نیوز میں ہی چھپا ہے اور جنگ اخبار میں ہی چھپا ہے۔ ان 2 اخبارات نے جو امریکہ کی ڈپٹی وزیر خارجہ ہے اس نے بیان دیا تھا، اور اس بیان کو ان لوگوں نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان بنا کر پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پاکستان اللہ نہ کرے بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ اصولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ خبر اتنی بڑی خبر نہیں تھی، دوسرا جس طریقے سے ان 2 اخبارات نے اس خبر کو پیش کیا ہے تو وہ الفاظ ایسے چنے گئے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہے امریکہ کی، اس کو آلریڈی جو سفیر ہے چائنا کا، اس نے جواب دے دیا ہے، اور اس نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ نہ تو پاکستان قرضوں تلے دب جائے گا، اور نہ یہ کہ پاکستان کے بجائے چائنیز لوگوں کو لایا جا رہا ہے نوکریاں دینے کے لیے۔ اب تک سی پیک کے پروجیکٹ جو مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں، اس میں اب تک 75,000 پاکستانیوں کی نوکریاں ہے، جو جابز ہے وہ آلریڈی جنریٹ کی جا چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک تقریباً 75,000 پاکستانی اس پروجیکٹ میں جاب پہ ہے،
75,000 بندوں کا مطلب ہے کہ 75,000 خاندان مستفیض ہو رہے ہیں سی پیک کے کام کی وجہ سے۔ سی پیک کا پروجیکٹ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا سی پیک کا مطلب صرف یہ ہے کہ چائنا کا ایک شہر ہے کاشغر، کاشغر سے گوادر تک صرف روڈ کا نام سی پیک ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ کاشغر سے لے کر گوادر تک یہ تقریباً 3,218 کلومیٹر روڈ ہے، اور صرف یہ روڈ نہیں، جب ہم خود اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ کے ٹائم پہ جو ہے نا ہم لوگ جو اسکول کے ہمارے بکس ہوتے تھے، اسپیشلی اس ٹائم پہ ہم معاشرتی علوم کہتے تھے، اب جو ہے نا ہسٹری کا نام اس کو دیا گیا ہے، اس میں جو ہے نا ہم لوگ یہ پڑھتے تھے کہ کھیت سے منڈی تک کا جو روڈ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یا انڈسٹریز سے مارکیٹ تک کے جو روڈز ہے، اگر انڈسٹریز کو کامیاب کرنا ہے اور اپنے مصنوعاتوں کو جو ہے نا عالمی منڈیوں تک پہنچانا ہے تو روڈز کا ایک جال بچھانا پڑے گا۔ اور پاکستان کا یہ المیہ رہا تھا کہ کھیتوں سے جتنے بھی ہمارے، کیونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے پاکستان، تو کھیتوں سے جو ہے نا منڈیوں تک کے روڈز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہوتے تھے، اور اکثر جو ہمارے مختلف سبزیاں یا فروٹس ہوا کرتے تھے وہ خراب ہو جاتے تھے، اور ان کو جو ریٹس بھی ملتے تھے، کیونکہ اگر روڈ صحیح نہ ہو تو اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، تو کاشتکاروں کو ریٹ بہت کم ملتا تھا۔ لیکن اس سی پیک کی وجہ سے جو پورے پاکستان میں روڈز کا جال بچ جائے گا، اور آلریڈی جو ہے نا آلموسٹ کافی زیادہ کام اس پہ ہو بھی چکا ہے، اس سے پاکستانی جو انڈسٹریز ہے وہ بہت زیادہ اوپر آئے گی۔ سیکنڈلی جو کاشتکار ہمارے ہیں وہ خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ پاکستان سے مختلف فروٹس اور مختلف جو ویجیٹیبلز ہیں وہ چائنا یا باقی کنٹریز کو انتہائی آسان راستے پہ، ایزی وے پہ جو ہے نا ایکسپورٹ کیا جا سکے گا، جس سے ہمارے کاشتکاروں کو ایک تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، پیسوں کے لحاظ سے بھی فائدہ زیادہ ہوگا، اور سیکنڈلی ایکسپورٹ کی وجہ سے حکومت پاکستان کو بھی جو ہے نا کافی زیادہ جو ڈالرز کی شکل میں پیسے آتے ہیں وہ بھی آئیں گے، تو دونوں سائیڈوں پہ جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایک اور چیز جو موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی علاقے کے قریب سے روڈ گزرتا ہے، تو روڈ گزرنے کی وجہ سے اگر ایک جگہ پہ زمین کی قیمت لیٹ سپوز 5 لاکھ روپے کنال ہے، لیکن جب بھی ادھر سے موٹر وے گزرتا ہے یا مین جی ٹی روڈ گزر جاتا ہے، تو 5 لاکھ کے بجائے زمین ڈائریکٹلی جو ہے نا 1.5 کروڑ روپے پر کنال کے ریٹ پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جو روڈز کا جو جال بچھایا جا رہا ہے سی پیک کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے، اور ان کی زمینوں کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، انڈسٹریل زونز بن جائیں گے، اور سب سے بڑی بات جو پاکستان کا ریلوے کا نظام ہے، اسی سی پیک کا ایک منصوبہ ہے، کیونکہ سی پیک کا منصوبہ صرف روڈ نہیں ہے کہ کاشغر سے گوادر تک روڈ ہے، بلکہ اس کے اور بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں۔ اس میں ایک پروجیکٹ پاکستان ریلوے کا بھی ہے، ابھی کراچی سے لے کر لیٹ سپوز پشاور تک تقریباً 90 کلومیٹر کے رفتار سے ٹرین جاتی ہے، تو کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے، جو بھی مصنوعات جو ہے نا ایک سٹی سے دوسری سٹی میں پہنچانی ہوتی ہے تو اس پہ کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ابھی 90 کلومیٹرز پر آور کے حساب کے بجائے جب 160 کلومیٹر کے حساب سے جب ٹرین جائے گی تو مصنوعات کتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہوگی، اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا، دوسرے جو پیسنجرز ہوں گے وہ کتنے زیادہ جو ہے نا اس سے خوشحال ہوں گے۔ اور اگر فاسٹ ٹریک جب بچ جائے گا اور اتنا تیز ٹریک ہوگا جس کی وجہ سے ٹائم جو ابھی ٹائم لگتا ہے اس سے آلموسٹ 60% کم ٹائم پہ جب ٹرین پہنچے گی، تو عام لوگ باقی پبلک جو ٹرانسپورٹس ہے اس کے بجائے ٹرین پہ سفر کرنا زیادہ جو ہے نا پریفر کریں گے، اور جب وہ ٹرین پہ سفر کریں گے تو اس سے حکومت پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھرڈلی جو پاکستان کا بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، اس سے لے کر گوادر تک، اور جو پورے ملک میں اندرونی ملک جو مختلف روڈز جو ہے نا جو اس کا جو جال بچھایا جا رہا ہے، اس پہ جو مختلف ہوٹلز بنیں گے، مختلف جو فیول سٹیشنز بنیں گے، اس پہ جو لوگ کھانا کھائیں گے، فیولز جو ہے نا اپنی گاڑیوں میں، جو گاڑیاں ایک ملک سے لیٹ سپوز چائنا سے آتی ہے، تو وہ فیول جو پاکستان کا پرچیز کریں گے تو اس سے حکومت پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سالانہ کے حساب سے جب ایک دفعہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو کمپلیٹ ہونے کے بعد سالانہ اربوں روپے بلکہ اربوں ڈالرز کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو پہنچے گا۔ جو امریکہ ہے، امریکہ اور انڈیا اسپیشلی
یہ دو کنٹریز اور کچھ اور بھی لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ سی پیک کے جو پروجیکٹ ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ایسے مسائل پیدا کیا جائے، ایسے مسائل کریٹ کی جائے کہ جس کی وجہ سے سی پیک کا مسئلہ ختم ہو جائے یا انتہائی سلو پروسیس میں چلا جائے۔ لیکن یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا پن ہے حکومت پاکستان کا اور اسپیشلی پاکستان آرمی کا، کیونکہ سی پیک کے کمپلیٹ پروجیکٹ کو ٹیک اوور کیا ہے پاکستان آرمی نے۔ کمپلیٹ دیکھ بھال، سیکیورٹی، سب کچھ جو ہے نا پاکستان آرمی خود کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے اسٹریٹ فارورڈ امریکہ کو جواب دے رکھا ہے اور بار بار دے رہے ہیں کہ سی پیک پہ ہم کوئی سا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاسٹ کی ہسٹری جو ہے نا وہ آلریڈی سب کے سامنے ہے کہ جب موقع آیا ہے، جب ٹائم آیا ہے تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ تو ملایا ہے، لیکن اس وقت جس ٹائم پہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن جب بھی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو امریکہ نے بالکل آنکھیں موڑ لی۔ جس طرح ایک بحری بیڑا پاکستان پہ جنگ مسلط ہو چکی تھی اور امریکن بیڑا جو ہے نا پاکستان پہنچتے پتہ نہیں کس طرح راستے میں ہی غائب ہو گیا اور آج تک وہ بحری بیڑا پاکستان نہ پہنچ سکا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ چائنا، جس نے ہر موڑ پہ، ہر مشکل وقت میں جو ہے نا پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور اب جب سی پیک کا مرحلہ آیا ہے تو سی پیک بننے سے جو چائنا کو فائدہ ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ فیوچر میں جب بھی کبھی پاکستان کو ضرورت پڑے گی تو چائنا پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اگر پاکستان کسی پرابلم میں پھنستا ہے تو سی پیک جو آلریڈی کھل چکا ہوگا یا پروسیس میں ہوگا، تو اب چائنا کبھی بھی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکے گا کہ سی پیک کسی وجہ سے بند ہو جائے یا کمپلیشن کے بعد جو ہے نا اس میں مختلف پرابلمز آتی رہے، تو چائنا کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ امید کرتے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت ہے، پاکستان کی آرمی ہے یا جو اور ڈپارٹمنٹس ہے جو سی پیک کے ساتھ منسلک ہے، وہ اس پروجیکٹ کو مزید سپیڈ اپ کریں گے، اور جو مختلف سازشی عناصر جو بیرونی ہے یا اندرونی ہے جو اس پروجیکٹ کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو اور یہ پروجیکٹ تیزی کے ساتھ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ ناظرین، شکریہ۔